ذرا سوچیے، اگر کسی ملک کا پورا ڈیفنس سسٹم جو اسے ہر طرح کے خطرات سے بچاتا ہے اچانک کمزور پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ یہی سوال ہمارے اپنے جسم پر بھی آتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم کا بھی اپنا ایک زبردست دفاعی نظام ہے جسے ہم مدافعتی نظام یا امیون سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن تب کیا ہو جب اس زبردست نیٹ ورک میں کوئی گڑبڑ ہو جائے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ ہم قوت مدافعت کی کمی یعنی امیونو ڈیفیشنسی کی دنیا میں گہرائی سے اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہمارے جسم کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس کی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ امیونو ڈیفیشنسی، جسے امیونو کمپرومائزڈ بھی کہا جاتا ہے، سیدھے لفظوں میں ایک ایسی حالت ہے جس میں ہمارے مدافعتی نظام کی انفیکشنز اور کینسر سے لڑنے کی صلاحیت یا تو بہت کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھیں کہ یہ ہمارے جسم کے دفاعی نظام میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ آج ہم اس موضوع پر ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا، پھر اس کی بنیادی اور ثانوی قسموں کو سمجھیں گے، اس کی عام وجوہات جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کی تشخیص اور علاج کیسے ہوتا ہے، اور آخر میں اس کے مستقبل پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں، سب سے پہلے قوت مدافعت کی کمی کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کا ہماری صحت پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو دیکھیے، جس شخص کی قوت مدافعت کمزور ہو اسے کئی خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ ایسے انفیکشنز کا شکار ہو سکتا ہے جو عام طور پر صحت مند لوگوں کو کچھ نہیں کہتے۔ جو عام انفیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کی کینسر کے خلیوں کو ختم کرنے کی جو قدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور تو اور ویکسین سے جو حفاظت ملتی ہے وہ بھی اتنی مؤثر نہیں رہتی۔ اب آتے ہیں اس کی قسموں پر۔ امیونو ڈیفیشنسی کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک بنیادی اور دوسری ثانوی۔ یہ فرق سمجھنا اس پوری حالت کو سمجھنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہے پرائمری امیونو ڈیفیشنسی۔ سیدھی سی بات ہے، یہ پیدائشی ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ خود ہمارے مدافعتی نظام کے اندر ہی کوئی جینیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر خاندانی ہوتی ہے اور ہاں، کافی نایاب بھی۔ اب دوسری طرف ہے سیکنڈری، یا جسے ایکوائرڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ بعد میں زندگی میں کسی باہر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز اصل میں اسی سیکنڈری قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا پیچیدہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم بات بتاتا ہے۔ ہمارا مدافعتی نظام بالکل ایک ٹیم کی طرح ہے۔ جب اس ٹیم کا کوئی ایک کھلاڑی جیسے ٹی سیلز ہوں یا پھر تلی کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر مختلف قسم کے جراثیم جسم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایڈز کی وجہ سے ٹی سیلز کمزور ہوتے ہیں تو ہرپیز جیسے وائرس کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تلی ٹھیک سے کام نہ کرے تو خاص قسم کے بیکٹیریا سے لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کمزوری کہاں ہے، اسی سے طے ہوتا ہے کہ خطرہ کس قسم کا ہوگا۔ چونکہ زیادہ تر کیسز ثانوی امیونو ڈیفیشنسی کے ہیں، تو آئیے اب ان عام وجوہات اور خطرات پر بات کرتے ہیں جو اس کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی وجوہات کی فہرست کافی لمبی ہے۔ غذائیت کی کمی، بڑھتی ہوئی عمر اور HIV جیسے پرانے انفیکشنز اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیں جیسے کیمو تھراپی یا اعضاء کی پیوند کاری کے بعد دی جانے والی دوائیں، یہ بھی مدافعتی نظام کو دبا دیتی ہیں۔ بون میرو کے کینسر، ماحول میں موجود زہریلے مادے اور بہت زیادہ شراب نوشی بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، وجوہات تو ہم نے سمجھ لیں۔ اب اگلا قدم یہ جاننا ہے کہ اس کی تشخیص اور علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اس پیچیدہ حالت سے نمٹتے کیسے ہیں۔ تشخیص کا عمل ایک ترتیب سے چلتا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر مریض کی پوری میڈیکل ہسٹری اور علامات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کے بعد خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ انفیکشن سے لڑنے والے پروٹینز اور خون کے خلیوں کی تعداد کتنی ہے۔ پھر مدافعتی نظام کے خاص خلیوں کی سطح پر جانچا جاتا ہے، اور اگر پیدائشی خرابی کا شک ہو تو پھر جینیٹک ٹیسٹنگ کا مرحلہ آتا ہے۔ اور جینیاتی ٹیسٹنگ کے لیے آج کل بہت جدید ٹیکنالوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ ان طریقوں سے ڈاکٹرز کسی شخص کے DNA میں موجود خاص خرابیوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو پورے خاندان کے جینیاتی کوڈ کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ بیماری کی اصل خاندانی وجہ کا پتہ چل سکے۔ اب جہاں تک علاج کی بات ہے تو اس کے دو اہم ستون ہیں۔ پہلا، انفیکشنز کا علاج کرنا اور ان سے بچنا، جس کے لیے حفاظتی اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں، اور دوسرا، خود مدافعتی نظام کو مضبوط کرنا۔ اس میں امیونو گلوبولن ریپلیسمنٹ تھراپی جیسی تکنیکیں استعمال ہوتی ہیں تاکہ مدافعتی نظام کے کمزور حصے کو سہارا مل سکے۔ آخر میں آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ امیونو ڈیفیشنسی کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے مستقبل کیسا نظر آتا ہے اور علاج کی دنیا میں کیا نئی امیدیں ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مریض کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انحصار مکمل طور پر بیماری کی قسم اور اس کی شدت پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جان لیوا ہو سکتی ہے، جبکہ دوسرے معمولی مسائل کے ساتھ ایک لمبی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک امید کی کرن بھی ہے۔
स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जैसी नई टेक्नोलॉजीज सबसे खतरनाक किस्म की जीनियाती मुदाफ़ियती कमियों के लिए जीन पर मबनी इलाज की राह हमवार कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में बहुत से मरीजों की ज़िंदगी बदलने की सलाहियत रखती है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी जीन्स में तब्दीली करने और पुरानी बीमारियों को संभालने की सलाहियत बढ़ रही है, क्या हम कभी इस काबिल होंगे कि इम्यूनोडेफिशिएंसी को शुरू होने से पहले ही रोक सकें? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में इम्यूनोलॉजी की सिमत का तयन करेगा।